ہوتا ہے جبیر بھائی جبیر ہے، ان سے نام پوچھ لیتے ہیں، جبیر ہیں، بالکل جبیر ہیں یا جبیر ہیں بھائی؟ جبیر 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 صاحب معذرت چاہتے ہیں جی، جبیر بولنے کے لیے جبیر صاحب جی، جبیر اور کیا حال چال ہے جبیر صاحب؟ آپ بتائیے۔ الحمدللہ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ یاری صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، پچھلے سال بھی رابطہ کرتا رہا ہوں بعض دفعہ، تو آج علی صاحب کی وساطت سے اور کاظمی صاحب کی نہایت انتھک کوششوں کے باوجود کے ساتھ آج ملاقات کا موقع ملا، تو بہت بہت شکریہ اس بات کا۔ اللہ آپ کو بہت سلامتی دے، اللہ آپ کو بہت عزت دے۔ جی جبیر بھائی بولیے، کچھ کہنا چاہیں گے جبیر بھائی؟ جی میرا نام ہے جی جبیر بن محمد حسین اساروی، اور اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں۔ جی اہل حدیث؟ جی جی اہل حدیث۔ اہل حدیث کے ساتھ ہمارا مناظرہ ہوا تھا نا پچھلے ہفتے مولوی حبیب صاحب کے ساتھ، آپ نے دیکھا اس کو؟ نہیں میں نے نہیں دیکھا۔ اور دیکھ لیں پلیز، دیکھیں اس کو، توحید پر اسماء و صفات پر بڑا اہم مناظرہ ہوا ہے پچھلے ہفتے کو، ہفتے والے دن۔ مولوی حبیب صاحب آپ کے بڑے لائق آدمی ہیں۔ جی عامر حسن پشاوری صاحب کے ساتھ جو مناظرہ ہوا وہ بھی میں نے دیکھا ہے، اور شیخ زبیر ڈاکٹر زبیر صاحب کے ساتھ جو مناظرہ ہوا وہ بھی میں نے دیکھا ہے، اور کچھ پوائنٹ شیخ ولید اسماعیل کے ساتھ جو عربی میں مناظرہ ہوا تھا وہ بھی دیکھا۔ مناظرہ ہی کہاں ہوا، وہ تو کاٹ کے بھاگ گیا۔ کارڈ ہے، ایک منٹ کے اندر وہ کارڈ دے وہ چلا گیا خود۔ چلے وہ ایک علیحدہ بات ہے، ڈاکٹر زبیر صاحب نے تو نہیں کاٹا تھا جی، ڈاکٹر زبیر صاحب نے یا جبیر بھائی جی جی آپ سوال اگر زبیر صاحب نے نہیں کاٹا تھا، زبیر صاحب آخر میں وہ جلدی میں تھے کہ نکل جائیں، لیکن کاٹا نہیں۔ انہوں نے وعدہ بھی دیا تھا کہ ایک دفعہ پھر آئیں گے، وعدے پہ ابھی تک عمل نہیں کیا۔ صحیح۔ تو عامر حسن پشاوری صاحب تو بار بار کہتے تھے کہ ہم پھر آئیں گے پھر آئیں گے، منتظر ہیں اگر وہ آنا چاہیں تو۔ پیچھے بہت سارے کالرز ہیں، میں تو کوارڈینیٹ نہیں کر رہا نا بھائی، وہ کوارڈینیٹ کرتا ہے نا اپنے آپ کے دو آصف بھائی ہیں، یہ کاظم بھائی ہیں، یہ لوگ کوارڈینیٹ کرتے ہیں، مجھے تو پتہ نہیں ہوتا کون آ رہا ہے۔ وہ کچھ مزید کہنا نہیں ہے اس نے؟ چلیں جی، کون کالر ہے بھائی اور کون آ گیا؟ کہنا چاہتا ہوں، کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی؟ جی جی کر لیں، بات کرنی ہے نا، ابھی میں بات کر لو نا بھائی، گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں، کر لو نا، شروع کرو۔ پیچھے بہت سارے لوگ، اس کے بعد راہیل صاحب کو لیں گے۔ پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مشہور و معروف یعنی علامہ شیعہ مناظر حسن اللہ یاری صاحب، ان کا جس دعوے سے معروف ہوئے ہیں کہ یہ ابو بکر و عمر کے اسلام پر بات کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ خلافت چھوڑو اسلام ثابت کیا جائے تو معاملہ ختم ہو جائے۔ آپ حکومت ثابت کرو، آپ خلافت ثابت کرو، آپ کے لیے چھٹی، ٹھیک ہے نا، آپ خلافت ثابت۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ ہے کہ ہم آج یہ مقدمہ رکھیں گے کہ شیعہ جو ہیں وہ سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن حسین، ان لوگوں کو مرتد سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ ان لوگوں غلط بات نہ کرو، مرتد سمجھتے ہیں۔ ہمارے امام ہیں، ہمارے امام ہیں۔ دیکھیں نا، بات سنیں گے مزہ آئے گا، وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے نا، ایسے جھوٹ ماننا بولا نا، اگر آپ کہہ دو اس طرح باتیں نہ کرو نا، کہہ دو شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے، دنیا جانتی شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ دیکھیں ہمیں اسی لیے قتل کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ ایک منٹ خاموش ہے جبیر، ایک منٹ، جبیر یار چپ کرو نا یار، جبیر دیکھیں جبیر، ہم نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا ہے کہ آپ سے گفتگو کرنا ہمارے کسی گناہ کا کفارہ ہو، واجب ہو ہم کفارہ ادا کریں، آپ بھی غلط بیانی سے کام نہ لیں۔ دیکھیں ہمیں اسی لیے قتل کیا جاتا ہے کہ شیعہ غلو کرتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ میں ایک زمانے میں کمسن تھا، میں نے ایک فون کیا ایک اپنے شہر کے ایک عالم کو، اہل سنت کے عالم کو، اور میں نے کہا کہ شیعوں کے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے؟ اس نے اللہ کی قسم اس نے کہا کہ وہ کافر ہیں۔ میں نے کہا کیوں وہ کافر ہے؟ اس نے کہا کہ اب اللہ کے اس کا جواب یہ تھا، خدا کی قسم کہتے ہیں کہ یہ لوگ حسن حسین فاطمہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ کے اس کا جواب یہی تھا۔ اور اس نے وہ سمجھ گیا کہ اس نے کیا غلط بات کیا، اس نے کہا ہم بھی محبت کرتے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ دنیا ہمیں اسی لیے تکفیر کرتی ہے، دیکھو خاموش ایک منٹ، اس طرح دنیا ہماری تکفیر اسی لیے کرتی ہے کہ آپ لوگ
اہل بیت علیہ السلام سے غلو کرتے ہو، ان سے بہت محبت کرتے ہو، ان کے غم میں سیاہ کپڑے، سینہ زنی، زنجیر زنی وغیرہ کرتے ہو نا، تو یہ نہ کہا کرو. تم آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ کی کتاب میں یہ حدیث ہے، اس حدیث کی روح سے یہ بات بنتی ہے، لیکن یہ نہ کہو کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے، کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کو انبیاء پر بھی افضل سمجھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہم شیعہ جو ہیں اہل بیت علیہ السلام کو حضرت ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سب پر سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پہ افضل سمجھتے ہیں. تو ایسے بچگانہ غلط باتیں یہاں نہ کرو، وہی ہم آپ سے بات نہیں کریں گے. جی اللہ یاری صاحب، اگر میں نا پہلے آپ کو تھوڑا سا گفتگو کے آداب بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک بندہ بات کر رہا ہے نا، اگر اگلا بندہ غلط بات کر رہا ہے تو آپ کا کام بنتا ہے کہ اس کو ٹوکے نہیں بلکہ نوٹ کر لیں، اپنی باری کا انتظار کریں. اور اپنی اگر وہ کوئی بڑا عالم ہونا تو بات ٹھیک ہے، تو آپ دیکھو اپنے بال دیکھو، اپنی داڑھی دیکھو نا. او بھائی جاہل نہیں ہے، جاہل نہیں ہے. آپ کی داڑھی کیسے؟ علی حسن حسین کی یہ داڑھی تھی جو آپ نے جبیر بھائی اب آپ نے جو ہے نا یہ بندہ طلب کیوں کرتا ہے، وجہ کیا ہے؟ جبیر بھائی آپ ریفرنس لینا ان کی کتب سے، ریفرنس دے دو بھائی، ریفرنس چلو دے دو. جب اس بندے کو آداب ہی نہیں پتا، اس بندے کو چھوڑ دیں، وہ بات ختم ہو گئی. اب آپ کو عالم دین ہے بھائی. بات شروع کرتا ہوں، خاموش ہو جائیں. آپ درمیان میں نہیں بولنا، درمیان میں نہیں بولنا. جی آپ کریں. جی معذرت. ہاں جی اللہ یاری صاحب، میں نے بات یہ کی کہ شیعہ حضرات ان کی ایک کتاب ہے حیات القلوب، علامہ مجلسی. مصادر میں سے نہیں ہے، مصدر نہیں ہے بھائی، فارسی کی کتاب ہے بھائی. بات مصادر سے حوالہ دے. یہ دیکھیں بولا کیوں ہے یار، اپنی باری میں بولو نا. مصادر سے ٹائم ضائع ہوگا نا یار. ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہم حجت نہیں مانتے، تم اس کو شروع ہو گئے. بات ہم ختم کرتے ہیں. علامہ مجلسی کو کافر کہو، بات ختم. اس نے کیوں علی حسن حجت نہیں ہے دنیا میں. بیٹھے کہ مسلمان بہت ہیں، علماء بہت ہیں، ان کی سب کتابیں حجت نہیں ہوا کرتی بھائی، سمجھا کرو. نہیں بھائی، اس کو کافر، اس نے کافر کہا علی حسن حسین کو؟ نہیں، اس نے مرتد کہا. اگر میں کوئی بندہ علی حسن حسین کو مرتد کہے، اگر اللہ یاری مرتد کہے، میں سمجھتا ہوں اس شخص سے بات کرنا بیکار ہے. یہ آدمی، یہ مجھے نہیں لگتا علی بھائی کہ اس کے پاس بیکار ہے. مجھے پتا ہے کہ تم کس لیے بیکار ہے، مجھے پتا ہے آپ کا. او بھائی دیکھیں آصف بھائی، آپ ایمانداری کے ساتھ فیصلہ کریں کہ اللہ یاری صاحب کیوں بھاگ رہے ہیں. آصف بھائی آپ کہہ دیں علی سن لیتے ہیں. ان کو ذرا آپ اپنی بات پوری کر لیں. اب آپ اپنی بات پوری کریں گے، آپ جواب لیں گے اور چلے جائیں گے. یہ بات ڈیسائیڈ کریں، آپ کی پوری بات سنی جائے گی. لیکن پھر آپ اس میں اتنا لمبا بیان نہیں کریں گے شیعہ یہ کرتے آپ بتائیں گے اس کتاب کی یہ بات ہے، اللہ یار صاحب اس کا جواب دیں گے اور ختم ہوگا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سوال کروں گا اور اللہ یاری صاحب اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ. میری باری کے اندر نہیں بولیں گے، اس کے بعد میں چلا جاؤں گا. پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کتاب کا حوالہ دیا علامہ باقر مجلسی، ملا باقر مجلسی صاحب کا، کہ بڑے معروف ہیں، حیات القلوب. اس کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 4 لوگ صرف اسلام پر رہے، باقی سب کے سب ان 4 لوگوں کے سوا سب مرتد ہو گئے. اس میں انہوں نے پہلا نام خلیفہ راشد جناب سیدنا علی المرتضیٰ کا لیا کہ وہ مسلمان رہے، اور دوسرا مقداد کا، تیسرا سلمان کا، اور چوتھا ابو ذر رضی اللہ عنہم اجمعین. ان 4 لوگوں کا نام لیا اور کہا ان کے سوا سب لوگ مرتد ہو گئے. اب ان کے سوا سیدہ فاطمہ بھی آ گئی، سیدنا حسن بھی آ گئے، سیدنا حسین بھی آ گئے. اب علامہ حسن اللہ یاری صاحب نے یہ بات کہی کہ یہ مصادر نہیں. مجھے نہیں پتا، ایک ایرا گہرا بندہ ہے، نتو خیرہ بندہ ہے، باقر مجلسی ہے، یا کوئی بندہ بھی ہے، وہ اگر ایسی بات کہے تو وہ کافر ٹھہرتا ہے یا نہیں ٹھہرتا؟ اپنے ایمان سے بتاؤ. میں کائنات کے شیعہ حضرات عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ علی حسن حسین کو، حسن حسین فاطمہ کو کہے کہ وہ مرتد ہو گئے، وہ بندہ کافر ٹھہرتا ہے یا نہیں ٹھہرتا؟ چلے وہ آپ کا نہیں ہے. سمجھ گیا آپ جواب سنو گے. اور دوسری بات ہے کہ اب آپ جواب سن لو بھائی. صافی جی جواب سن. اب آپ بات نہیں کرنا بھائی، ٹھیک ہے. اب ان کا جواب یہ ہے. جی سر آپ سن لیں جواب. میرے عزیزو دیکھیں کہ قرآن و سنت میں الفاظ بہت آتے ہیں جن کے ظاہر عام ہوتا ہے، باطن اس کا خاص ہوتا ہے. اس کے قرآن میں اس کے نمونے بہت زیادہ ہیں، اور حدیث میں بھی اس کے نمونے بہت زیادہ ہیں. میں حدیث میں ایک نمونہ اس کا دکھا دیتا ہوں. ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے سنن ابن ماجہ، چھاپ دار الفکر بیروت میں ایک کتاب چھپی ہے.
یہاں پہ ایک مشہور حدیث ہے باب فی فضل ابی بکر، مختلف کتابوں میں شیعوں نے بھی روایت کی، مخالفین نے بھی روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اقلت الغبراء ولا اذلت الخضراء، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر، من رجل اصدق لہجتا من ابی ذر، ابو ذر سے سچا آدمی کوئی نہیں ہے، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ابو ذر سے سچا آدمی کوئی نہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو ذر جو ہے انبیاء سے بھی زیادہ سچا ہے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا ہے، اس کا مطلب یہی ہے۔ پھر ملاحظہ کریں قرآن مجید فرقان حمید میں آیات میں آپ کو کچھ دکھا دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے البرہان فی علوم القرآن، تالیف الزرکشی، زرکشی ان لوگوں کا بہت بڑا امام ہے، اور علوم قرآن میں اس کی یہ کتاب بہت نہایت ہی اہم ہے، الاتقان کی طرح، بلکہ الاتقان سے زیادہ پرانا ہے، اور اس میں جو تفصیل ہے الاتقان میں بھی نہیں ہے۔ یہ اس کی جلد نمبر ہے، بلکہ ایک ہی جلد ہے، یہ پورا جلد ایک ہی کتاب، پورا کتاب ایک ہی جلد میں چھپی ہے۔ یہاں پر صفحہ نمبر 220 میں کہتے ہیں الخطاب العام والمراد الخصوص، قرآن کے اسالیب میں ایک اسلوب یہ ہے کہ لفظ عام ہوتا ہے، مراد اس کے خاص افراد ہوتے ہیں، اور بہت سارے اس کی مثالیں دیتے ہیں۔ میں آپ کو خدمت میں اس کی کچھ مثالیں بیان کرتا ہوں۔ مثلا بھلے قرآن مجید میں سورہ شورا میں یہ آیت ہے والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اچھی طرح سے سن لو جبیر بھائی، ملائکہ اپنے رب کی حمد بولتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو زمین میں تو ملحد بھی ہیں، زمین میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو قتل کیا، کافر، بت پرست، ہندو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، پکے دشمن، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ملائکہ کا یہی کام ہے کہ اللہ کے دشمنوں کے لیے سارا دن استغفار کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ گالی دیتے ہیں مراد یہی ہے اللہ تعالیٰ کا؟ آپ کی منطق کو دیکھا جائے تو جی ہم ملائکہ بھی اللہ کے دشمن ہیں، کیونکہ زمین میں جتنے ہیں بھائی، کبھی نام لیتے ہیں ابو جہل کا، کبھی نام لیتے ہیں ابو لہب کا، زمین والوں سے جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ان کے نام بھی آ جاتے ہیں ان کے لسٹ میں کہ ان کے لیے بھی دعا کرنی آج۔ تو یہ دیکھو اس لفظ عام ہوتا ہے، مراد اس کا خاص ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو فرمایا کہ ارتد الناس، پہلی بات ہے کہ ارتدہ سے مراد ارتداد ان دین مراد نہیں ہے۔ یہ آپ کے علماء جو آپ کو سناتے ہیں وہ، اور آپ کی ابھی جو منطق ہے، جو لاجک ہے، جس کے ساتھ آپ ادھر آئے ہیں، یہ آپ لوگوں کو شیعوں کے خلاف ورغلانے کے لیے بتایا جاتا ہے۔ ارتداد کا لفظی معنی ہے کہ پھر جانا، ٹرن کرنا۔ ارتداد کا مطلب کیا ہے؟ ارتد یعنی پیچھے ہٹ گئے، کہ سب لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ کس بات سے پیچھے ہٹ گئے؟ اس کا مطلب یہ نہیں بتایا کہ وہ دین ہی سے سب لوگ مشرک ہو گئے، یہ نہیں کہتا شیعہ۔ شیعوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ سب جتنے صحابہ تھے سب کے سب انہوں نے دین چینج کیے، بھائی کوئی کرسچن ہو گیا، کوئی یہودی ہو گیا، کوئی مشرک ہو گیا۔ شیعوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے، شیعوں کا عقیدہ یہ ارتد الناس، سب لوگ پیچھے ہٹ گئے، وہ کلمے پہ باقی تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ پیچھے کس بات سے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سے، کہ تم نے میری بات امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے سوائے 4 آدمی کے۔ اس کا مطلب یہ ابو حضرت فاطمہ الزہرا، امام حسن، امام حسین علیہ السلام، وہ اس کی طرف ناظر ہی نہیں، یہ دوسرے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے وہاں پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ابو بکر سے سچا آدمی کوئی گزرا ہی نہیں ہے، جی کوئی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی بھی بات کر رہے تھے، نہیں، وہ انبیاء کی بات نہیں کر رہے تھے، انبیاء کے علاوہ، اوصیاء کے علاوہ، ان کے بعد ابو ذر سے سچا آدمی کوئی نہیں، مراد یہ تھا۔ اب آپ ان باتوں کو نہیں سمجھتے نا، تو میرا خیال ہے کہ ان کا جواب دے چکے ہیں، اور ہمارا بات بھی یہی تھا کہ اس کے بعد ان سے، اس سوال کے جواب کے بعد ان سے گفتگو نہیں ہوگی۔ تو تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔